بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 8 بایولوجی بک سٹڈی۔ بایوٹیکنالوجی کا اطلاق، ایپلیکیشنز آف بایوٹیکنالوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایپلیکیشنز آف بایوٹیکنالوجی پارٹ 1۔ بایوٹیکنالوجی کا اطلاق، ایپلیکیشنز آف بایوٹیکنالوجی کا پہلا حصہ۔ 4 بڑے شعبہ جات جن میں بایوٹیکنالوجی ٹیکنیکس کا اطلاق قابل ذکر ہے: زراعت، خوراک کی پیداوار اور تحفظ، صحت اور ماحول۔ بایوٹیکنالوجی کا اطلاق، ایپلیکیشنز آف بایوٹیکنالوجی، پہلا حصہ۔ 4 بڑے شعبہ جات جن میں بایوٹیکنالوجی ٹیکنیکس کا اطلاق قابل ذکر ہے۔ 4 بڑے شعبہ جات جن میں بایوٹیکنالوجی ٹیکنیکس کا اطلاق، ایپلیکیشنز قابل ذکر ہے۔ نمبر 1، زراعت، ایگریکلچر۔ نمبر 2، خوراک کی پیداوار اور تحفظ، فوڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن۔ نمبر 3، ہیلتھ، صحت۔ نمبر 4، ماحول۔ جن میں سے 2 کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ایک زراعت اور دوسرا خوراک کی پیداوار اور تحفظ، ایگریکلچر اور فوڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن۔ زراعت، ایگریکلچر۔ نمبر 1، ایگریکلچر، زراعت۔ زراعت ایگریکلچر کے شعبے میں بہتری لانے اور فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے بایوٹیکنالوجی ٹیکنیکس کے استعمال نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ایگریکلچر، زراعت۔ زراعت کے شعبہ میں بہتری لانے اور فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے بایوٹیکنالوجی ٹیکنیکس کے استعمال نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ فصلوں کی دشمن جڑی بوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیے جانے والے کیمیائی مادوں اور کرم کش ادویات کا استعمال پودوں اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ فصلوں کی دشمن جڑی بوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیے جانے والی کیمیائی مادوں اور کرم کش ادویات کا استعمال پودوں اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بایوٹیکنالوجی ٹیکنیکس کے استعمال سے سائنسدان جڑی بوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے خلاف مزاحمتی مادے پیدا کرنے والے جینز پودوں میں داخل کر کے جینیٹیکلی موڈیفائڈ پودے پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں سائنسدان بایوٹیکنالوجی کے استعمال سے؟ بایوٹیکنالوجی ٹیکنیکس کے استعمال سے سائنسدان جڑی بوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے خلاف مزاحمتی مادے پیدا کرنے والے جینز پودوں میں داخل کر کے جی ایم او جینیٹکلی موڈیفائڈ پلانٹس، جینیٹکلی موڈیفائڈ پودے پیدا کرتے ہیں۔ یہ جینیٹکلی موڈیفائڈ پودے اپنے اندر جڑی بوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کرنے والی پروٹینز پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسے پودوں پر مشتمل فصلیں بہتر پیداوار دیتی ہیں اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے موڈیفائڈ کی جانے والی بڑی فصلوں میں مکئی، گندم، چاول، کنولا، آلو، سویابین اور کپاس شامل ہے۔ خشکی اور مٹی میں زیادہ مقدار میں نمکیات کا پیدا ہو جانا بھی فصلوں اور پیداوار پر نقصان دہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ خشکی اور مٹی میں زیادہ مقدار میں نمکیات کا پیدا ہو جانا۔ بایوٹیکنالوجی کے ماہرین ایسے جینز کی تلاش میں ہیں جو فصلوں میں خشکی اور مٹی میں نمکیات کی زیادہ جیسے مسائل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ یہ تھا ایگریکلچر، زراعت میں بایوٹیکنالوجی کا اطلاق، بایوٹیکنالوجی کے ایپلیکیشنز، بایوٹیکنالوجی کا زراعت میں کیا ایپلیکیشن ہے۔ جنوبی ایشیا کے غریب ممالک کی دیہی آبادی، جہاں زیادہ تر چاول بطور خوراک استعمال ہوتے ہیں، میں وٹامن اے کی کمی ایک عام مسئلہ ہے، جو کم عمری میں اندھا پن اور بچوں میں مدافعتی نظام کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ جہاں پہ خوراک بطور چاول استعمال ہوتے ہیں، اس میں ان لوگوں میں وٹامن اے کی کمی کا مسئلہ ہے، جو کم عمر میں ہی اندھا پن اور بچوں میں مدافعتی نظام کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ سائنسدانوں نے بڑی کامیابی سے دوسری انواع سے حاصل کردہ وٹامن اے کا جین پودوں میں داخل کر کے چاول کی ایسی قسم تیار کر لی ہے جس میں وٹامن اے کی تعداد کثرت میں ہوتی ہے۔
जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन चावल पैदा किया गया है, जिसमें ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन चावल है जिसमें विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी साइंसदान गंदम की ऐसी किस्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आटे में आयरन ज़्यादा मिकदार में पाया जाए। ये खुराक में आयरन की कमी को पूरा कर सकेगा। ज़्यादा पैदावार देने वाली ज़्यादातर फसलों और फलों के दरख्तों को बीमारियों का खतरा लाहक होता है। जो ऐसी फसलें और फल जो ज़्यादा पैदावार देते हैं उनको बीमारियों का खतरा लाहक होता है। ऐसी फसलों और फलदार दरख्तों में बीमारी के खिलाफ मज़ामत पैदा करने वाले जीन्स के दाखिले से बीमारी से महफूज रह सकती है। एफिड्स खास किस्म के कीड़े हैं जो गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मसले का हल जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से एफिड्स के खिलाफ मज़ामत रखने वाली गंदम की इकसाम तैयार की जा रही है। ये था ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक। नंबर 2 है खुराक की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़। खुराक की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। खुराक की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। जानवरों में बेहतर क्वालिटी के जीन्स के इस्तेमाल से दूध और गोश्त की पैदावार में ख़ातिरख़्वाह इजाफा हो रहा है। ज़्यादा दूध देने वाले जानदार, ज़्यादा गोश्त पैदा करने वाले जानदार, जेनेटिकली मॉडिफाइड जानदार और इनकी पैदावार, बेहतर क्वालिटी के फल और सब्जियां पैदा करना और इन्हें महफूज रखने के तरीके भी बायोटेक्नोलॉजी के करिश्मे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फल और सब्जियां, बेहतर क्वालिटी के फल और सब्जियां पैदा करना और इन्हें महफूज रखने के तरीके भी बायोटेक्नोलॉजी के ही करिश्मे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक का पहला हिस्सा, जिसमें हमने ज़राअत, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बायोटेक्नोलॉजी का दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि सेहत और माहौल पर बायोटेक्नोलॉजी का क्या इतलाक है। आपके देखने का शुक्रिया।